میرے شعور کے سرکش خیال بھی تیرے، میری نگاہ کا مبہم سا خواب بھی تیرا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ناظم علیمی قاسمی۔ ناظم علیمی چینل پر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج کا میرا پیغام میری ان امت کی عظیم ماں اور بہنوں کے لیے ہیں جو مستقل معاشرے کی خدمت میں شب و روز لگی رہتی ہیں۔ سامعین با تمکین، عورت رب کریم کا خوبصورت ترین تحفہ ہے۔ کائنات میں رنگ و نور عورت کے وجود سے ہے۔ اسلام میں عورت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی ہر لحاظ سے معزز اور محترم ٹھہری ہے۔ عورت کا فطری تقدس، پاکیزگی اور اس کی نسوانی حرمت صرف اور صرف اسلام کی مرہون منت ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں حکم ربانی ہے، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر کرتی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ نیک عورت حقیقت میں وہی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری پر مداومت اور ہمیشگی برتے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنے کے بعد شوہر کے حق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں رہ جاتا۔ نیک عورت سرمایہ ہے، قیمتی متاع ہے، دولت کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، دوسروں سے سنبھال کر چھپایا جاتا ہے۔ اسلام سے قبل عورت کی کوئی عزت و توقیر نہیں تھی، اسے حقیر سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو نازک آبگینہ قرار دیا۔ عورت چہرہ انسانیت کا غازہ ہے۔ نیک عورت صرف خوبصورت عورت کا نام نہیں، نیک عورت کا آئیڈیل ام المؤمنین حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ اور بنت رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن ہیں، جو اللہ و رسول کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کرنے والی تھی، کیونکہ حکم الہی ہے کہ اور اپنے گھروں میں سکونت پذیر رہو اور اگلے زمانے جاہلیت کے بناؤ سنگھار کا اظہار کرتی نہ پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ و رسول کی اطاعت کرو۔ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے، اس کا مکان ہے۔ اس کو اسی دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے چاہیے اور گھر سے باہر صرف بضرورت ہی نکلنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں عورتوں کی طرف سے آپ کے پاس قاصد بن کر آئی ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مردوں پر فرض کیا، اگر وہ کامیاب لوٹتے ہیں تو اجر و ثواب پاتے ہیں، اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کے یہاں انہیں روزی دی جاتی ہے۔ مردوں کا یہ مرتبہ ہے اور ہم عورتوں کا یہ حال ہے کہ ہم بس ان کی نگہداشت کرتی ہیں، ہمیں اس پر کیا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی تمام ملاقاتی عورتوں سے جا کر کہہ دینا کہ بیوی کا شوہر کی خدمت و اطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی رعایت کرنا، اعتراف کرنا اجر میں مردوں کے مساوی ہوگا، برابر ہوگا، لیکن تم میں بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی۔ پیارا آقا نے آخر میں یہ بھی فرمایا۔ آئیے اب میں اپنی تمام ماں اور بہنوں سے بھی مخاطب ہوتا ہوں جو مستقل طور پر گھریلو کام میں لگی رہتی ہیں، جن کی آنکھوں میں رسوئی اور کچن کا دھواں جا کر آنسو کے راستے باہر نکلتا رہتا ہے، جن کی ہاتھوں کی چوڑیاں آٹا گوندتے گوندتے ٹوٹ چکی ہیں، جن کی نرم و نازک کلائیاں روٹیاں بیلتے بیلتے سخت ہو چکی ہیں، جن کا وجود سحر و مساء کی گردش میں بچوں کی پرورش، شوہر کی خدمت، بھائیوں کے کام کاج میں نظر ہو جاتا ہے۔ میں تہہ دل سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ بے شک امت کی عظیم محسنات ہیں۔ شاید آپ یہ نہ جانتی ہوں کہ آپ کے وجود ہی سے کتنے چہروں پر خوشیاں باقی ہیں۔ میرے شعور کے سرکش خیال بھی تیرے، میری نگاہ کا مبہم سا خواب بھی تیرا۔ آپ کا یہ عمل مستقل ایک جہاد کے برابر ہے۔ جی ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ عورت وہ ہے جو گھر کے کام میں مصروف رہتی ہو اور جس کے چہرے بشرے سے تکان، باورچی خانے کی سیاہی اور دھوئیں سے خاک آلودگی ظاہر ہو رہی ہو۔ فرمایا، میں اور ایسی محنتی عورت قیامت میں یکجا رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ سنا آپ نے میرے عزیز بہنوں اور میری عزیز ماؤں، آپ کا یہ مقام ہے۔ پیارا آقا نے فرمایا
کہ شب روز جو عورتیں گھر میں لگی رہتی ہیں مستقل کام کاج کرنا، برتن دھونا، آپ کا مقام یہ ہے کہ پیارا آقا نے فرمایا میں اور ایسی محنتی عورت قیامت میں یکجا رہیں گے۔ سبحان اللہ، کیا آپ کا مقام ہے۔